بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج کل ساری دنیا کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ساری دنیا کی اکانومی کا پٹا بیٹھ گیا ہے، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ دسمبر 19 میں پھیلا، اور پھیلتے پھیلتے تقریباً 200 ملکوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسپین اور اٹلی اور پیرس اور امریکہ زیادہ تر اس کے افیکٹ ہوئے ہیں لوگ۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ تقریباً 25,57,994 لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں ساری دنیا میں، اور تقریباً 17,07,688 کے قریب ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پاکستان میں جو ہے گراف وہ جو ہے مسلسل اوپر ہی جا رہا ہے، اور ابھی تک جو فگر لیٹسٹ ہے وہ 9,749 کیسز ہیں، اور 209 کے قریب ہمارے ہاں ڈیتھ ہو چکی ہیں۔ اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً بیٹھ کے رہ گئی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام کاروبار، تمام کارخانے، تمام فیکٹریز سارے بند ہیں، اور گورنمنٹ نے اپنی طرف سے جو کوششیں کی ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ دوسری ایک اور دیکھنے میں بات آئی ہے، سندھ اور سینٹر میں آپس میں چپکلش جو ہے وہ چل رہی ہے، اور گورنمنٹ نے پیکیجز بھی اناؤنس کیے ہیں، نقد پیسے بھی دیے ہیں۔ آرمی کے حوالے سے آپریشنلی ڈپلائڈ ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور کافی ہم نے چپتے ہوئے سوال رکھے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب، جو کہ جانی پہچانی شخصیت ہیں، انٹرنیشنلی بھی ان کو سب جانتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ ہیں، کور کمانڈر ہیں، ایڈجوٹنٹ جنرل پاکستان آرمی کے، اور وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں۔ تو ہی ہیز بین ویئرنگ مینی کیپس، اور کھل کے بات کرتے ہیں اور لگی لپیٹی بات کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی ایشو نہیں ہے ان کے لیے، اور اسی لیے یہ جو ہیں لوگ ان کی بات کو سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان سے وقت مانگا ہے، میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے اندر سے تھوڑا سا ٹائم نکالا۔ ایک تو لاک ڈاؤن میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویلکم سر، جنرل صاحب آپ کو بہت بہت ویلکم ہمارے ٹی این ٹی نیٹ بہت ورک پر۔ شکریہ بٹ صاحب۔ سر میں جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا کہ اس وقت کورونا کی وجہ سے سارا معاملہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے، اور پاکستان بھی ایکولی افیکٹڈ ہوا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا گورنمنٹ پاکستان نے اس مسئلے کو کوئی اچھی طرح سے ٹیکل کیا ہے، یا کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں؟ جیسا کہ ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر کہ تافتان کا بارڈر تھا، اس کو بھی ذرا مس ہینڈل کیا گیا، اسی طریقے سے ایئرپورٹس پر بھی شروع میں معاملات کو ڈھیلا چھوڑا گیا۔ تو آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، میرے خیال سے پاکستان کا ریکارڈ جو ہے کرونا سے فائٹ کا اتنا خراب نہیں ہے، اور دنیا کے کافی حلقوں میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں بالحال شروع میں تاخیر ہوئی ہے، اور شروع میں ہم نے جو گریوٹی آف دی سچویشن تھی اس کو صحیح گیج نہیں کیا، اور ہم نے باقی جو اچھے ملک کے ایگزامپل ہیں لائک تائیوان، ساؤتھ کوریا، ان کے جو ہے ایگزامپل سے فائدہ نہیں اٹھایا بائی سیلنگ اوور بارڈرز اینڈ اسٹاپنگ اوور ایئر لائن، اور باقی لوگوں کا جو لاک ڈاؤن تھا شروع میں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے میرے خیال میں افیکٹو میجر اختیار کیے گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کی جانیں بھی بچانی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں لوگ اگر گھر میں بند رہیں گے، جو مزدور ہیں یا جن لوگوں کا روز مرہ کی آمدنی پہ گزارا ہے، تو وہ بہت پریشانی میں ہو جائیں گے۔ حالانکہ حکومت نے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے، 12,000 روپے غریب لوگوں کو دینے کا فی فیملی، اور راشن بھی بہت لوگ بانٹ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی بانٹ رہی ہے، سندھ حکومت بھی بانٹ رہی ہے، اور بہت سارے مخیر حضرات اور بہت سارے ادارے جو ہیں، اخوت ہے، سیلانی ہے، یہ ادارے جو ہیں، رابن ہوڈ آرمی ہے،
وہ تقسیم کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، پاپولیشن اتنی بڑی ہے، اور ان لوگوں تک پہنچنا جو ہے آسان کام نہیں ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت نے کافی حد تک اپنا ذمہ داری کے ساتھ رول ادا کیا ہے. اور سندھ حکومت نے میرے خیال میں شروع میں اچھے سٹیپس اٹھائے، اور تھوڑی بہت جو آپس میں کھٹ پٹ چل رہی تھی وفاق کی، وہ بھی کافی حد تک، وہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سینٹر جو قائم ہوا ہے، جہاں سب پارٹیز کے لوگ بھی بیٹھے ہیں اور فوج بھی بیٹھی ہے، وہاں اب یہی خبر آ رہی ہے کہ ہارمنی قائم ہو گئی ہے اور گڈ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئے ہیں، اور معاملات ٹھیک طرف جا رہے ہیں. سر آپ نے جو بات کی ہے کہ راشن بھی بانٹا جا رہا ہے اور 12,000 روپے بھی دیے جا رہے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں جب کہ لوگوں کی کمریں جھک چکی ہیں، اس میں 12,000 روپے تو پی نٹس بھی میں نہیں آتے ہیں. ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے، اس کی انہوں نے تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے 15,000 روپے. یا 15,000 میں کیا کھانا پانا کھا سکتا ہے؟ اور ابھی جو جن کے 4 5 5 بچے ہیں، لوگوں کو عام شکایت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہے ہیں کہ جو راشن ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، اور اگر پہنچ رہا ہے تو ایک ہی فیملی جو ہے وہ اپنے گھر راشن اکٹھا کر رہی ہے. یہ پوزیشن بھی آئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس کو ذرا بہتر طریقے سے کیا جاتا تاکہ سب کو جو ڈیزرونگ ہے ان کو راشن ملتا؟ لوگوں کو شکایت تو ہمیشہ رہے گی تھوڑی بہت، لیکن یہ ہے کہ بد نظمی جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. اور دوسرا ضمنی سوال اس کا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا، پرائم منسٹر لاک ڈاؤن کے شروع دن سے ہی خلاف تھے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈیلی ویجز والے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو ابھی بھی مارے مارے ویسے ہی پھر رہے ہیں. تو وہ تو پریشان ہے. وہ تو دیکھیں تمام جو کاروباری حلقہ ہے وہ تو سارا بیٹھ گیا، تباہ برباد ہو گیا. وہ روزانہ کہتے ہیں ہم نے دکانیں کھولنی ہیں، لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی سنگین ہوتی جا رہی ہے. لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. جی سر. میرا اپنا خیال یہ ہے، حکومت نے اپنی سی کوشش کی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے کہ ہر روز من تک جو ہے حکومت پہنچ جائے، خصوصاً جب کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہیں صوبوں میں، اور جن کا اثر و رسوخ نیچے لیول کے اوپر گراس روٹ پہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہے ہی نہیں. پھر تھوڑا بہت پارٹی کا سسٹم آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی والوں کو زیادہ غریبوں کو جانتے ہوں گے، پیپل پارٹی والے زیادہ، جو غریب پیپل پارٹی والے اپنے غریبوں کو زیادہ جانتے ہوں گے. تو یہ مسئلے تو ہیں. اور آپ اپنے لیول پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کسی مستحق کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو آپ کے خاندان میں کوئی آدمی ہو جو اس کا مستحق ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں. لیکن اگر خاندان میں نہ ہو، آپ کو تلاش کرنا پڑے، تو آسان کام نہیں ہے یہ. اور یہ شکایتیں ہمیشہ رہیں گی. اور جب بھی آپ مائک لے کر گھومیں گے گاؤں میں، شہر میں، پوچھیں گے، وہ کہیں گے یہ ہمیں کوئی نہیں ملا جی، کچھ نہ پیسہ ملا ہے، نہ کوئی ہماری طرف آیا ہے. اور انہوں نے کہا تم نے تو راشن کا تھیلا اٹھایا ہوا، یہ اس میں اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہیں یا ایکسپائرڈ ہیں. اس قسم کی باتیں ہمارے قوم جو ہے تھوڑی سی اس معاملے میں شکوے شکایت زیادہ کرتی ہے. باقی رہا پاکستان کے کچھ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. ہماری ایگریکلچر اکانومی ہے، اور اللہ کا شکر ہے غذائی ضروریات جو ہماری ہیں وہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں. اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی آسانی سے بھوکا نہیں مر سکتا. کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو ضرور آ جائے گا، پڑوسی آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا. مشکلات ضرور ہیں دیہڑی والوں کو، کیونکہ خالی کھانا تو نہیں ہے، اور بھی خرچے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے. لیکن اب گورنمنٹ کے پاس جو ہمارے حالات ہیں کہ ہم اتنے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا پیکج پھر بھی میرے خیال میں نکالا گیا ہے. اب اگر ہم نے 8 یا 12 بلین ڈالر نکالے ہیں، تو امریکہ نے 2000 جو ہے بلین نکالے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارے ریسورسز جیسے ہوں گے تو اتنے ہی ہم تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہماری جو مسلمان سوسائٹی ہے اور پاکستانی سوسائٹی ہے، وہ بہت خیرات میں، مدد کرنے میں، ڈونیشن میں بہت بلیو کرتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل جل کر اس کا کوئی نہ کوئی ایسا حل نکال لیں گے کہ ہم اس مشکل وقت سے گزر جائیں. آئیڈیل آپ نے یہ سچویشن نہیں ہوگی. جان صاحب، آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان میں بڑے فلینتھراپسٹ ہیں اور لوگ کھل کر زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں.
لیکن اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے ایک اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے، آج ہی اخباروں میں ہے، وہ کل بھی تھا، کہ عنقریب ساری دنیا میں فوڈ کی شارٹیج جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، اگر اکانومی اسی طرح سے بلیڈ کرتی رہی تو پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دام ہے چیزوں کے وہ آسمان کو چھو رہے ہیں، اور چیزوں کی کچھ تھوڑی بہت شارٹیج جو ہے وہ پڑ رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فراروانی ہے۔ تو یہ مطلب سچویشن جو ہے، جب کارخانے نہیں چلیں گے، جب فیکٹریاں نہیں چلیں گی، تو چیزیں جب نہیں بنیں گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو بتدریج جو انڈسٹریز ہیں ان کو چلنے کی فوراً کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو سٹاک ہیں وہ امپروو ہو سکیں؟ جی دیکھیے، کوئی چیزیں تو بہت اسینشل ہیں جان بچانے والی، خوراک سب سے پہلے آتی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، پاکستان میں انشاءاللہ خوراک کی تنگی نہیں ہے۔ گندم کی فصل پنجاب میں کٹ رہی ہے، میں نے آج بھی صبح بات کی ہے، پنجاب میں بھی کی ہے، بہاولپور میں بھی کی ہے، سندھ میں بھی گندم کی اچھی فصل ہوئی ہے، حالانکہ بے وقت بارشیں اور کہیں ژالہ باری بھی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے سال کی نسبت نقصان کم ہوا ہے اور اچھا کراپ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو بازار کھلے ہوئے ہیں جہاں کھانے پینے کی چیزوں پر تو دکانیں بند نہیں کی گئیں، تو آپ کو جو سٹورز ہیں اور آپ کو جو پرچون کی دکانیں ہیں، وہاں سے جو دالیں ہیں، آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، گھی ہے، یہ مل رہے ہیں۔ ہاں، کوئی چیزیں جو بہت استعمال میں نہیں آتی ان کی شارٹیج ہے، لیکن جس طرح دوائیاں ہیں تو وہ حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے اس قسم کی اسینشل انڈسٹری کو چلانے کی۔ اب حکومت آہستہ آہستہ سیکٹرز کھول رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے کوئی ڈیٹ دی ہے کہ تھوڑی بہت ٹرینیں بھی چلائیں گے، اور جی پانچ عمران خان تاریخ صاحب نے کنسٹرکشن کا سیکٹر کہا کھول دیں گے، جس میں بہت ساری انڈسٹریاں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ چل پڑیں گی۔ تو انہیں پلان وے وہ آہستہ آہستہ کھول رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں جرمنی اور ان سے استفادہ اٹھاتے ہوئے کہ ایسا کام کریں کہ جان بھی بچ جائے، تو روزگار بھی کھل جائے اور بہت زیادہ نقصان بھی نہ ہو۔ اٹس اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن ٹو بیلنس ایکچولی۔ ہم ابھی سر تھوڑا وقفہ لیں گے، چھوٹی سی بریک کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے۔ بریک جانے سے پہلے آپ کو میں سوال دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے انڈسٹریز کو تشنع دیا ہے کہ وہ کھول سکتے ہیں، جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، دوسرے فارماسیوٹیکل ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو پروونسز ہیں وہ سینٹر کی بات کو سر نہیں مانتے۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ صورتحال سنگین جو ہے وہ سندھ میں عام طور پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں they are not being implemented in true letter and spirit۔ تو آپ یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ سینٹر اور سندھ، چونکہ کراچی جو ہے یہ ہب ہے اکنامک ایکٹیویٹی کا جس سے پاکستان کا پہیہ چلتا ہے، تو اگر ان کے مطلب آپس میں تعلقات اسی طرح سے کشیدہ رہے تو یہ سینٹر اور پنجاب تک محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے ملک کا نقصان ہوگا۔ سو لیٹس ہیو بریک۔